آج جو معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں نا، اس کی ایک اہم وجہ، بہت سے اسباب ہیں، اس میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے حلال و حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دیا۔ ہم کھانے سے پہلے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بھئی جس رزق کا ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ رزق ہمارے لیے آیا حلال ہے یا نہیں ہے، ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اس کا ہمیں ذرہ برابر بھی کیا ہے احساس نہیں ہوتا۔ نتیجتاً ہم حرام کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کا جو اجر و ثواب ہمیں ملنا ہے وہ نہیں ملتا، جو نورانیت حاصل ہونی ہے روح کو وہ نورانیت حاصل نہیں ہوتی، اور دعا بھی ہم کرتے ہیں تو بار بار ہم دعا کرنے کے باوجود بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایک موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو، زمین میں جو کچھ ہم نے حلال اور طیب رکھا ہے اس کو کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی حلال سے روکنے والا کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ شیطان ہمیں حلال و حرام کی تمیز سے کیا ہے ہٹا دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، اے لوگو تم کیا کرو، زمین میں جو حلال ہے طیب ہے اسی کا استعمال کرو۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور میں حافظ ابن مردویہ کے حوالے سے روایت نقل فرماتے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ جو ہے امام طبرانی نے معجم اوسط میں بھی روایت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اسی وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں اور انتہائی مستجاب الدعوہ صحابی ہیں، یعنی ایسے صحابی جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھی، وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میری ساری دعائیں قبول ہوں، اللہ مجھے ایسا بنائے تو میں کیا کروں؟ ایسا اللہ مجھے بنائے اس کے لیے میں کیا کروں؟ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے، یعنی میری دعائیں جب بھی میں اللہ سے کچھ مانگوں تو اللہ میرے سوال کو رد نہ کرے، اللہ میری دعا کو قبول کرے، ایسا مجھے بنائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص سے، اطعم مطعمک تکن مجاب الدعوہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں پاکیزگی اختیار کرو، حلال اختیار کرو، جائز اختیار کرو، اللہ تمہیں کیا ہے مستجاب الدعوہ بنا دے گا۔ یعنی اگر تمہاری غذا صحیح ہوگی، تمہارا کھانا پینا صحیح ہوگا تو پھر اللہ پاک تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا، اللہ پاک تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا۔ اس کے بعد حافظ ابن مردویہ ذکر فرماتے ہیں، مزید آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ایک لقمہ حرام کا جو انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے 40 دن کی نمازیں جو ہے قبولیت سے روک دی جاتی ہیں، 40 دن کی نمازیں قبولیت سے روک دی جاتی ہیں۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہماری بیوی جو ہے ہماری بات نہیں سنتی، ہمارا چھوٹا بھائی کیا ہے ہماری نافرمانی کرتا ہے، لیکن کبھی ہم اس بات پر غور نہیں کرتے جن غذاؤں سے ہمیں انہیں پروان چڑھا رہے ہیں، دن رات ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جس مال کا ہم استعمال کر رہے ہیں، کیا وہ مال حلال ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے؟ کیا وہ مال پاکیزہ ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے؟ کیونکہ حرام سے کما کر اگر ہم اپنی بچوں کی ضرورتیں پوری کریں گے، ان کو پرورش کریں گے، تو وہ حرام کا اثر جو ہے لامحالہ طور پر کیا ہے بچوں کی فکر میں، بچوں کی سوچ میں، ان کے مزاج میں پیدا ہوگا۔ کیونکہ حرام غذا کی وجہ سے حضرت ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں انسان کے قلب پر کیا ہے ایک تاریکی پیدا ہوتی ہے، اور اس تاریکی کے پیدا ہونے کی وجہ سے عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے، عبادت کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ساری فساد کی جو جڑ ہے، یہ جو ساری برائی معاشرے میں پھیل رہی ہے، اس کی ایک اہم اور اساسی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے اسلاف کی طرح جو ہے اپنے لقمے پر غور کرنا نہیں سیکھا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کسی بھی طریقے سے اگر ہمیں دولت میسر آ جائے تو ہم اس کو اپنے طور پر کیا ہے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض تو اتنے ہیں ان کا کام ہی وہ ہے، ان کے کمانے کا ذریعہ ہی ہے لوگوں کی ناحق کیا ہے مال کو کیا ہے ناحق طریقے سے حاصل کرنا،
ناجائز طریقے سے حاصل کرنا، اور یہی کیا ہے ہم نے اپنا روزمرہ کا کیا ہے تجارت کا ذریعہ ہی بنا لیا ہے۔ تو اب آپ سوچیں جب مال حرام ہمارے پاس آئے گا، وہ کتنی بھی کثیر تعداد میں آئے، اس کا استعمال ہم خود کریں گے اور اپنے بچوں پر کرائیں گے، اس سے ہم اپنے بچوں کو نشو و نما دیں گے، تو پھر آنے والا مستقبل جو ہے کیا ہوگا؟ وہی جو آج کل ہم اخبارات میں سنتے ہیں کہ ایک بڑا مالدار، اس کے بچوں نے کیا ہے وراثت کے لیے اپنے باپ کا مرڈر کر دیا، اپنے باپ کو مار دیا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ مزاج اس بچے میں پیدا کیوں ہوا؟ کیونکہ باپ نے تو ساری زندگی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے نہ حلال دیکھا تھا نہ حرام دیکھا تھا، دن رات لوگوں کے حقوق کو مارتا رہا، لوگوں کے حق کو پامال کرتا رہا، لیکن ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہا، بالآخر بچوں سے فرما برداری کی جو امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی، الٹا وہی اس کی جان لینے کا باعث بنے۔ تو کیوں بنے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن غذاؤں سے ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دی تھی، وہ ہمارے بچوں کے اندر جو ہے اس کے مزاج کو بگاڑ دیتی ہے، ان کی صلاحیتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ نے جو خوبیاں انسان کے اندر پیدا کی ہیں وہ خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دل پتھر کی طرح کیا ہے، اتنا پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے کہ اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔